एक ग्रुप में मैसेज एक मैसेज ग्रुप में दे दें कि क्लास स्टार्ट हो गई है। मैं एडमिन से गुजारिश करूंगा कि ग्रुप में एक मैसेज डाल दें कि क्लास स्टार्ट हो गई है। और दूसरा ये कि अ, अनस भाई आप तिलावत करें बिस्मिल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران
فبأي آلاء ربكما تكذبان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد تفسیر سورة الرحمن. اس سورہ کی تفسیر شروع کرنے سے پہلے جو ہمارا طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ سورت کا ایک تعارف پیش کرتے ہیں. تعارف السورہ، اس سورت کا تعارف. اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ اسماء السورہ، اس سورت کے نام. یہ سورت کا ایک ہی نام معروف ہے اور وہ ہے سورۃ الرحمن. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور اس حدیث کو ابن حبان رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے مطولا، اور اس کی سند جو ہے وہ حسن درجے کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اقرأنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الرحمن، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان پڑھائی. تو اس سورت کا نام ذکر کیا گیا سورۃ الرحمن. اور ابن عاشور رحمہ اللہ نے وجہ تسمیہ یہ نام رکھنے کی جو وجہ ہے وہ ذکر فرمائی ہے. کہتے ہیں وجہ تسمیت هذه السورة بسورة الرحمن انها ابتدأت باسمه تعالی الرحمن. اس سورت کو سورہ رحمان اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے اس نام سے ہوتی ہے الرحمن. دوسری چیز بیان المکی والمدنی، یہ سورت مکی ہے مدنی ہے. تو سورۃ الرحمن مکیہ، یہ مکی سورت ہے اور اس بات پر اجماع کی حکایت کی گئی ہے. اور فیروز آبادی نے اپنی کتاب بصائر ذوی التمییز میں اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ سورت مکی سورت ہے. اگرچہ کچھ اختلاف بھی نقل کیا بعض اہل علم سے، بعض اہل علم نے اس کو مدنی قرار دیا ہے، لیکن یہی بات قوی ہے کہ سورت مکی ہے. اس سورت کے جو مقاصد ہیں ان میں سے اہم موضوع مقصد وہ یہ ہے کہ الاعلام بآلاء اللہ الباہرہ وآثار رحمتہ الظاہرہ. الاعلام خبر دینا، اس بات کی بتانا، بآلاء اللہ الباہرہ اللہ تعالیٰ کی جو واضح اور ظاہری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، وآثار رحمتہ الظاہرہ اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کے جو آثار ہیں ان کو بیان کرنا، ان سے خبردار کرنا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں، ترغیبا فی الایمان وتحذیرا من الکفران. اور ان نعمتوں کا، اللہ تعالیٰ کی ان رحمتوں کے آثار کو ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ایمان لانے کی ترغیب دینا اور ناشکری اور کفران نعمت سے ڈرانا. اسی طرح اس سورت کی مناسبت اس سے پچھلی سورت سورۃ القمر کے ساتھ وہ کیا ہے؟ ذکر النعم بعد ذکر النقم. نقم، عقابات، سزاؤں کے تذکرے کے بعد اس سورت کے اندر وہ نعمتوں کا تذکرہ ہے، انعامات کا تذکرہ ہے. یعنی اس سورت میں سورۃ القمر میں ترہیب تھی اور اس سورت میں ترغیب ہے. اب سورت کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الرحمن. الرحمن اس کا کیا معنی ہے؟ الرحمن کا ذو الرحمت الواسع، وہ ذات جو وسیع رحمت والی ہے. رحمان کا کیا معنی ہے؟ ذو الرحمت الواسعہ. سورہ اعراف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے بارے میں فرمایا کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت نے ہر چیز کو ڈھانپا ہوا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت، اس کی وسعت کیا ہے کہ اس کی وسعت کے تحت ہے ہر چیز. اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ غافر میں فرشتوں کی دعاؤں کی حکایت کی ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتے دعا کرتے ہیں ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما، اے اللہ ہر چیز کو ڈھانپ رکھا ہے
تیری رحمت نے اور تیرے علم نے۔ اور بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی یہ الفاظ ہیں، اور یہ الفاظ صحیح مسلم کے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ان للہ مئۃ رحمہ، اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں۔ یعنی یہ وہ رحمت مراد نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، بلکہ اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ نے 100 رحمتیں کیا کی، ہاں پیدا فرمائی۔ انزل منها رحمت واحدہ، ان میں سے ایک رحمت اللہ تعالیٰ نے زمین میں اتاری، بین الجن والانس والبہائم والحوام، جن و انس اور بہائم اور اسی طریقے سے وحشی جانوروں کے درمیان، فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ، یہ جو ایک رحمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان 100 رحمتیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی تھی ان میں سے اتاری مخلوق میں، اسی کے باعث وہ ایک دوسرے پر شفقت کرتے ہیں، ایک دوسرے پر رحمت کرتے ہیں۔ وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا، جو وحشی درندہ ہے وہ بھی اپنے بچے پر اسی رحمت کی بنیاد پر شفقت کرتا ہے۔ وَأَخَّرَ اللَّهُ 99 رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 99 رحمت قیامت کے لیے رکھ دی ہے، قیامت والے دن ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت کرے گا۔ رواہ البخاری و مسلم، یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے اور الفاظ صحیح مسلم کے ہیں۔ تو اس صورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے اپنے نام، عظیم نام، خوبصورت اور پیارے نام الرحمن سے کی ہے، یعنی وہ ذات جو بہت وسیع رحمت والی ہے، بے حد رحم کرنے والی ہے۔ ذو رحمت الواسعہ کا کیا معنی ہے؟ جس کی رحمت لا محدود ہے، بے حد ہے، اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابتدا سبحانہ هذه السورہ بالرحمن، اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا کی ہے اپنے اسم عظیم جلال الشان والے اسم الرحمن سے، عنوانا، یہ اس بات کا عنوان ہے کہ علی ان ما بعدہ کلہ من رحمت اللہ تعالی، کہ سورت کے آخر تک جو نعمت اللہ سبحانہ وتعالی نے سورت میں ذکر کی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ سبحانہ وتعالی کے رحمت کے آثار میں سے، وہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کے آثار میں سے ہے۔ یعنی رحمان کی بے شمار نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سے چند اہم نعمتوں کا اس صورت میں آگے بیان اور تذکرہ ہوگا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی سب سے بڑی نعمت کا تذکرہ فرمایا، علم القرآن، علم القرآن، کہ رحمان جس نے قرآن سکھایا، رحمان نے قرآن سکھایا، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ اور جو خبر ہے وہ اس صورت میں علم القرآن، فعل کی صورت میں ہے، علم القرآن، اس سے تخصیص پیدا ہوتی ہے، یعنی کیا مطلب ہے؟ رحمان ہی ہے جس نے قرآن سکھایا، رحمان ہی ہے جس نے قرآن سکھایا۔ اور یہ جو پہلی نعمت جس کا تذکرہ فرمایا، اہل علم کہتے ہیں کہ یہ نعمت العظمیٰ ہے علی الاطلاق، سب سے بڑی نعمت ہے مطلقاً، تعلیم القرآن، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن سکھایا۔ اب اس کا معنی سمجھیں، علم القرآن کا کیا معنی ہے؟ ای علم الرحمن سبحانہ عبادہ الفاظ القرآن ومعانیہ ویسرہا لہم، رحمان اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو قرآن کریم کے الفاظ سکھائے اور اس کے معانی سکھائے، اور قرآن کریم کے الفاظ اور معانی دونوں کو اپنے بندوں کے لیے آسان کر دیا، یہ معنی ہے علم القرآن کا۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں علم القرآن ای علمہ من شاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا اپنے بندوں میں سے جس کو چاہا، یعنی علم القرآن، اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا، رحمان نے قرآن سکھایا، کس کو سکھایا؟ یہ یہاں پر محذوف ہے، محذوف اس لیے تاکہ اس میں عموم پیدا ہو، یعنی علمہ کا جو مفعول ثانی ہے علمی اصطلاح میں وہ محذوف ہے، تو محذوف شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ ای علمہ من شاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا اپنے بندوں میں سے جس کو چاہا۔ فعلمہ جبریل علیہ السلام اولا،
سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کس کو سکھایا؟ جبریل علیہ السلام. ثم نزل به جبریل على قلب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثانیا. دوسرے نمبر پر جبریل امین علیہ السلام نے اس قرآن کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا، آپ کو سکھایا. اور تیسرے نمبر پر ثم بلغه محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثالثا الى جميع الناس. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں تک یہ قرآن پہنچا دیا، اس کی تبلیغ کر دی. تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا پہلے جبرائیل کو، پھر جبرائیل کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن سکھا دیا. علم القرآن، اس لیے قرآن کا جو معلم ہے وہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. درمیان میں واسطے ہیں لیکن اصل معلم قرآن کا وہ کون ہے؟ اللہ. اور یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس پر انسان کو خوش ہونا چاہیے. جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک وعد آ گیا ہے. وشفاء لما فی الصدور، اور اس میں شفا ہے ان بیماریوں کی جو سینوں میں ہے. وہدن، اور اس میں ہدایت ہے. ورحمۃ للمؤمنین، اور اس میں رحمت ہے اہل ایمان کے لیے. پھر فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ اللہ کے فضل کے ساتھ اور اس کی رحمت کے ساتھ چاہیے کہ وہ خوش ہوں. وہ خیر مما یجمعون، یہ قرآن اس سے بہت بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں، مال و دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس سے بہت بہتر ہے قرآن. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کو آسان بنایا. جیسے ہم نے تفسیر کرتے ہوئے معنی بیان کیا تھا کہ علم القرآن کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ یسرھا لہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو آسان بنا دی، اس کے الفاظ کو بھی، اس کے معنی کو لوگوں کے لیے آسان بنا دیا تاکہ وہ اس کو سیکھ لیں. اور اس کا تذکرہ سورہ قمر میں بھی آپ پڑھ چکے. اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، مشہور حدیث بخاری میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. رحمان نے قرآن سکھایا اور جبریل کے واسطے سے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو، اور پھر اس امت میں افضل ترین لوگ اس قرآن کے تعلیم و تعلم پر مامور ہو جاتے ہیں. یہ فریضہ پھر کون ادا کرتے ہیں؟ خیرکم من تعلم القرآن، من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان، اسی نے انسان کو، یعنی رحمان ہی نے انسان کو پیدا کیا. یہ جو میں رحمان ہی نے ترجمہ کر رہا ہوں، یہ جو جملے کی ترکیب ہے اس کو دیکھتے ہوئے کر رہا ہوں، یعنی اس میں تخصیص پیدا ہو جاتی ہے. پھر اسی نے، رحمان ہی نے انسان کو پیدا کیا. اصلاً ترتیب میں دیکھیں تو یہ نعمت پہلی نعمت سے مقدم ہونی چاہیے تھی. پہلے انسان پیدا ہوا پھر قرآن کا علم حاصل کیا نا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلق انسان کی نعمت کو مقدم کر دیا جو کہ ترتیب میں خلق انسان کی نعمت کو مؤخر کر دیا جو کہ ترتیب میں مقدم تھی. اور جو نعمت مؤخر تھی تعلیم قرآن، اس کو کیا کر دیا؟ مقدم کر دیا، اس کی اہمیت اور عظمت شان کی وجہ سے. پھر فرمایا خلق الانسان، میں نے پیدا فرمایا، رحمان نے پیدا فرمایا انسان کو. اہل علم کہتے ہیں، جیسے کہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے غالباً یہ لکھا ہے، میں اپنے پاس حوالہ نقل کرنا بھول گیا، غالباً شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ علم القرآن خلق الانسان ان اللہ تعالی یبدأ بالشرائع قبل ذکر الخلق وما يتعلق به. فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلے علوم شریعت کا ذکر کیا، علم القرآن کا، تخلیق کے ذکر کرنے سے پہلے تعلیم قرآن کو تخلیق انسان پر مقدم کیا. کیوں؟ وجہ جانی، حکمت. لأن المخلوقات انما سخرت للقیام بطاعت اللہ عز وجل، اس لیے کہ مخلوقات کی جو تخلیق کا مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اس کے بعد فرمایا علمہ البیان، اس نے، رحمان نے انسان کو کیا سکھایا؟ بیان. اس نے بات کرنا سکھایا، اس نے بات کرنا سکھایا. یہ جو قوت بیانیہ ہے، بیان کی قوت ہے، یہ میزت الانسان ہے، انسان کا خاصہ ہے. علمہ البیان کا کیا معنی ہے؟ اس کی تفسیر کیا ہے؟ ای علم الرحمن الانسان، رحمان نے انسان کو کیا سکھایا؟ کس چیز کی تعلیم دی؟ النطق والفہم، نطق و فہم کی، بولنے کی، سمجھنے کی. والابانۃ عما فی نفسہ بالکلام، ابانہ کہتے ہیں ظاہر کرنا، اور ظاہر کرنے کی اس چیز کو جو اس کے نفس میں چھپا ہوا تھا کلام کے ذریعے. انسان کو بیان سکھایا کہ وہ اپنے ما فی الضمیر کو اپنے کلام کے ذریعے اس کی تعبیر کر سکتا ہے، اس کو بیان کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بطنوں سے نکالا اس حال میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. وجعل لکم السمع، اس نے تمہارے لیے سماعت بنائی. والابصار، اور ابصار دیکھنے کی قوت، قوت بصارت تمہیں پیدا کی. والافئدہ، اور تمہارے دل بنائے. لعلکم تشکرون. اب دیکھیں بیان کیا ہے؟ بیان، بیان کہتے ہیں ای النطق والتمییز والفہم والابانہ. بیان کا اطلاق ہوتا ہے نطق پہ، بولنے پہ، والتمییز جدا جدا کرنے میں، والفہم فہم پر، والابانہ چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرنے پر. واصل بایانون، بایانون کا جو مادہ ہے یدل علی الانکشاف والظہور، کسی چیز کے انکشاف و ظہور پر دلالت کرتا ہے. ابن عاشور رحمہ اللہ فرماتے ہیں والبیان، بیان کیا ہے؟ الاعراب اما فی الضمیر من المقاصد والاعراض، من المقاصد والاغراض، ضمیر میں، نفس میں جو مقاصد و اغراض چھپے ہوئے ہیں ان کو ظاہر کرنا، یہ ہے بیان. جب آپ بولتے ہیں قوت گویائی سے، آپ کے دل کی جو بات ہوتی ہے اس کو آپ زبان پر لے آتے ہیں، آسان بات ہے. وہ النطق، اور یہ بیان کیا حقیقت میں کیا؟ نطق، بولنا. وبه تمیز الانسان من بقیۃ انواع الحیوان، انسان اسی قوت گویائی کے ذریعے بقیہ حیوانات سے ممتاز ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت نہیں دی، انسان کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دے دی ہے کہ وہ بول سکتا ہے، ما فی الضمیر کو واضح کر سکتا ہے. فهو من اعظم النعم، یہ عظیم ترین نعمتوں میں سے ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی کوئی اشارے سے تو بات سمجھا سکتا ہے، کوئی گونگا ہے وہ بھی اشارے سے بات کر سکتا ہے، تو کہتے ہیں یہ بھی بیان کی صورت ہے، لیکن یہ پہلے بیان کی صورت سے اگرچہ کچھ کم تر ہے. وَأَمَّا الْبَيَانُ بِغَيْرِ النُّطْقِ مِنْ إِشَارَةٍ وَإِيمَاءٍ وَلَمْحِ النَّظَرِ فَهُوَ أَيْضًا مِنْ مُمَيِّزَاتِ الْإِنسَانِ وَإِنْ كَانَ دُونَ بَيَانِ النُّطْقِ. ایک بیان نطقی ہے جو منہ سے بول کے انسان بیان کرتا ہے، پھر ایک بیان اشاری ہے، انسان اشارات سے بیان کرتا ہے، یہ بھی بیان کی قسم ہے، یہ بھی بیان میں داخل ہے، اگرچہ یہ پہلے بیان نطق سے درجے میں کم تر ہے. اور ابن القیم رحمہ اللہ نے کیا عظیم باتیں ذکر کی. ابن القیم رحمہ اللہ کے جو تدبرات ہیں اور جو ان کے استنباطات ہیں اور جو اشارات ہیں، تلمیحات ہیں ابن القیم رحمہ اللہ کی، وہ بہت زبردست ہیں ایک طالب علم کے لیے. ابن القیم رحمہ اللہ نے کیا خوبصورت بات لکھی ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کہتے ہیں والبیان، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ علمہ البیان، کہتے ہیں والبیان یتناول مراتب ثلاثہ، بیان کے تین مراتب ہیں. کتنے مراتب ہیں؟ تین. کل منہا یسمى بیانا، ان میں سے ہر ایک مرتبے کو بیان ہی کہا جاتا ہے. احدھا، پہلا مرتبہ یہ ہے، ان میں سے ایک مرتبہ یہ ہے البیان الذہنی، ذہنی بیان، اس کا تعلق دل سے ہے، ذہنی بیان. یمیز فیہ بین المعلومات، اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ انسان، کیونکہ آپ نے دیکھا بیان کا لغوی معنی کیا ہے؟ تمییز بھی ہے. یہ میں نے ذکر کیا تھا کہ بیان کا معنی ہے النطق والتمییز، بولنا اور ممتاز کرنا. تو ذہن میں انسان معلومات میں امتیاز کرتا ہے. سبحان اللہ. تو اس کو کہتے ہیں بیان ذہنی، اس کا تعلق دل سے ہے.
اور الثانی دوسرا ہے مرتبہ البیان اللفظی، لفظی بیان، الذي يعبر به عن تلك المعلومات، ان معلومات کی تعبیر پھر الفاظ سے ہوتی ہے، یہ بھی بیان ہے۔ اور کہتے ہیں ایک اور بیان ہے، میں اختصار کروں ان کی عبارت میں، کچھ مکمل عبارت نہیں پڑھ رہا۔ تیسرا بیان کہتے ہیں البیان الرسمی، رسمی بیان، لکھ کر انسان، تحریر لکھ کر انسان بیان کرتا ہے، یہ بھی بیان ہے، تحریری بیان۔ تو کہتے ہیں ایک بیان ہے، پھر ان کو جمع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک آنکھوں کے لیے بیان ہے، ایک آنکھوں کے لیے بیان ہے، وہ کون سا ہے؟ بیان رسمی، جس سے آپ تحریر پڑھتے ہیں۔ ایک بیان ہے کانوں کے لیے، ہاں، جو لفظی بیان ہے، آپ کانوں سے اسے سنتے ہیں۔ اور ایک بیان ہے قلب کے لیے، ایک بیان ہے قلب کے لیے، جسے بیان ذہنی کہتے ہیں، تمییز المعلومات جو، سبحان اللہ۔ اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان تینوں بیانات کو قرآن کریم میں ایک جگہ پر جمع کیا ہے، بلکہ انہوں نے تو لکھا ہے کہ وَكَثِيرًا مَا يَجْمَعُ سُبْحَانَهُ بَيْنَ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ، اللہ تعالیٰ بہت دفعہ ان تینوں بیانات کو اکٹھے ذکر کرتا ہے، بیان ذہنی کو، بیان عینی کو، اور بیان قلبی کو۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ سورہ اسراء کی پھر یہ آیت ذکر کی، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک جو سماعت ہے اور بصارت ہے اور فؤاد ہے، ان سب کے متعلق سوال ہوگا۔ سماعت، بصارت اور قلب، اس کے متعلق سوال ہوگا، کیونکہ ان سب میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی نعمت دی ہے، ان سب کے لیے بیان ہے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الشمس والقمر بحسبان، الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند بحسبان ایک حساب سے چل رہے ہیں، ایک حساب سے چل رہے ہیں۔ اصل میں چل رہے ہیں یہاں پہ محذوف ہے، یعنی اصل میں عبارت یہ الشمس والقمر یجریان بحسبان، الشمس والقمر یجریان بحسبان، سورج اور چاند، الشمس سورج، والقمر اور چاند، یجریانی وہ دونوں چل رہے ہیں، بحسبان ایک دقیق حساب سے۔ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں ان کی پہلے ہم تشریح کرتے ہیں، پھر ان کے کچھ معنی کو بیان کرتے ہیں۔ فرمایا یہ جو بحسبان فرمایا، بحسبان، یا اس کا کیا مطلب ہے؟ ای بحساب، ایک حساب سے چل رہے ہیں، لا تعدوها الشمس ولا القمر، اس حساب سے تجاوز نہیں کرتا نہ سورج اور نہ چاند، ولا یحیدان عنها، اور نہ ہی اس سے الگ ہوتا ہے، نہ ہی اس کی مخالفت کرتا ہے۔ وَأَصْلُ حَا سین با، یہ جو اصل مادہ ہے حا سین با، ہاں، يَدُلُّ عَلَى عدد، اس کا اطلاق ہوتا ہے عدد پر۔ ہم کہتے ہیں یعنی حساب کیا، یعنی میں نے پیسوں کا حساب کیا، یعنی پیسوں کو گنا، ٹھیک ہے، اسی معنی۔ اور حسب یحسب سے پھر یہ اس میں اس کا جو مصدر ہے اس میں پھر الف نون اضافی ہے، تو کیا ہو گیا؟ حسبان، بحسبان۔ یہ جو حسبان ہے فعلان کا وزن ہے، فعلان کا وزن ہے، یعنی اس کا معنی کیا ہے؟ دقیق حساب سے۔ اس لیے میں نے ترجمہ کیا تھا کہ والشمس والقمر بحسبان ای یجریان بحسبان، جو سورج ہے اور جو چاند ہے یہ دونوں چل رہے ہیں ایک دقیق حساب سے۔ اور اس کی اب تفسیر بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ الشمس والقمر یجریان بحساب دقیق متقن لا يختلف ولا يضطرب، سورج اور چاند یہ دونوں چل رہے ہیں ایک دقیق اور مضبوط حساب سے، نہیں اس کی مخالفت کرتے اور نہ اس میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے، اضطراب ہوتا ہے۔ ولا یجاوزان منازلہما، اور نہ ہی اپنی منازل میں تجاوز کرتے ہیں۔ ولا تاخران فی جریانہما، اور نہ ہی مؤخر ہوتے ہیں اپنے چلنے میں، پورے اپنے وقت پر یہ نکلتے ہیں، اپنے وقت پر غروب ہوتے ہیں، اپنے وقت پر یہ چلتے ہیں۔ فیحسب الناس بہما، پس لوگ ان کے ذریعے سے حساب لگاتے ہیں،
अस्सिनीना सालों का, वश्शुहूरा महीनों का, वल अय्यामा दिनों का, वल औकाता और वक्त का। सुभान अल्लाह। देखें ये जो सूरज है ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला की कितनी बड़ी नेमतों में से, बड़ी नेमतों में से है। इंसान की जो हमारी जो मईशत है इसका बड़ा इन्हिसार इस सूरज पर है, और इसी तरीके से चांद पर है, और अय्याम, इसी तरीके से औकात, इसी तरीके से महीने, साल, इनका जो हिसाब है वो इसी पर इसका दारो मदार है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान, और नजम, नजम और शजर यस्जुदान, वो दोनों सजदे कर रहे हैं, वो दोनों सजदा कर रहे हैं। नजम से क्या मुराद है? नजम से क्या मुराद है? नजम के दो इतलाकात हैं, पहले इसका माना आप समझ लें इंशाअल्लाह, फिर इसकी तफसीर करते हैं। नजम युतलक़ु नजमु अला नबती अला अर्दी लैसा लहू साक। नजम का इतलाक अरबी जुबान में ऐसे पौधे पर होता है, लैसा लहू साक, जिसकी कोई जड़ नहीं है, जिसकी कोई जड़ कह ले या उससे बेहतर जिसका कोई तना नहीं है। जिस तरह पौधे होते हैं या इसी तरीके से बूटियां होती हैं, इस पर इसका इतलाक होता है। वसुम्मिया नजमन लिअन्नहु नजमा ज़हरा व तला। इस पर नजम का इतलाक क्यों होता है बूटियों पर और इसी तरीके से पौधों पर? इसलिए होता है क्योंकि ये बस जाहिर होते हैं और तुलू होते हैं, यानी जाहिर हो जाते हैं, लोगों के सामने आ जाते हैं। वयुतलक, बगैर साख के, बगैर किसी तने के। वयुतलकु अलल कौकबी, और इसी तरीके से नजम का इतलाक कौकब पर भी होता है, सितारे पर भी होता है। ठीक है। वह हुआ इस्मुल जिन्स मिन नुजूम इस्समा, और नजम ये इसमें जिन्स है आसमान के तारों से। और नून जीम मीम ये जो असल मादा है, वैसे इसमें माना है यदुल्लु अला तुलूइन व ज़ुहूर, तुलू और ज़ुहूर का इस पर माना है, इसमें माना है। अब नजम जो है इसका इतलाक सितारों पर भी होता है, इसका इतलाक बगैर तने के जो पौधे होते हैं, जो बूटियां होती हैं, उन पर भी होता है। यहां पर कौन सा माना मुराद है? अगलब माना इसका, नजम का जो जाहिरी माना है वो यही है कि इससे मुराद है नुजूम उस्समा, आसमान के सितारे। जाहिर अगलब माना यही है, लेकिन यहां पर ये नजम का जो लफ्ज है ये शजर के मुकाबले में आ रहा है। इस वजह से बहुत सारे मुफस्सिरीन इस तरफ गए हैं कि इस मकाम में नजम से मुराद वो पौधे और बूटे हैं। इब्न जरीर अत-तबरी रहमहुल्लाह ने जिक्र किया, मैं आपको उनका कलाम नकल करना चाहता हूं तफसीर इब्न जरीर से। वो फरमाते हैं इख्तलफ अहलु तअवील फी माना नजमी फी हादल मौदिअ। इस मकाम पर नजम का माना मुतय्यन करने में अहले इल्म का इख्तिलाफ है, अहले मुफस्सिरीन का, अहले तअवील जो है, मुफस्सिरीन जो है उनका इख्तिलाफ है। मा इजमाइहिम, अलबत्ता ये उनका इजमा है कि अला अन्ना शजरा मकाम अला साक, कि जो इसके बाद नजम के बाद जो शजर का जिक्र है वो मारूफ दरख्त है जिसका तना होता है। फ़क़ाल बाअदुहुम, तो फिर नजम से यहाँ पर नजम की तफसीर में बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा उनिया बिन नजमी फी हाज़ल मौदिअ मिन अन्नबात मा नजम मिन अल-अर्द मिम्मा यंबसितु अलैहा व लम यकुन अला साक़िन मिस्ल अल-बक़ली व नहविही। इससे मुराद है जैसे सब्जा जमीन पर उगता है ना, जिसका कोई तना नहीं होता, ऐसा सब्जा, ऐसी तरकारी, इस पर इसका इतलाक होता है। वक़ाल आखरून, और दीगर मुफस्सिरीन ने कहा उनिया बिन नजमी फी हाज़ल मौदिअ नजमुस समा, इस मौके पे नजम से मुराद आसमान के सितारे। तो ये दो कौल है अहले इल्म के, दोनों कौल मारूफ है, दोनों कौल के अपने दलाइल है। शेख इब्न उथैमीन वगैरह वो इस तरफ गए कि नजम इसके ज़ाहिरी माना मुराद है, लेकिन दीगर मुफस्सिरीन, बहुत बड़े बड़े मुफस्सिरीन, वो इस तरफ गए कि नहीं, नजम यहाँ पे शजर के मुकाबले में इस्तेमाल हुआ है, और वल्लाहु आलम यही माना। वल्लाहु आलम, उलमा ने जिस तरह तरजीह दी है, तो वल्लाहु आलम इस तरफ ही तबीयत का मिलान होता है कि नजम से मुराद, चूंकि यहाँ पे शजर के मुकाबले में जिक्र हुआ है, इसलिए नजम से मुराद वो है ऐसे पौधे, ऐसे बूटियां जो कि बगैर साक के हैं, यानी तने के बगैर है। और शजर जो है वो दरख्त मुराद है जिसकी साख होती है।
تو نجم اور شجر یہ دونوں کیا کر رہے ہیں؟ یسجدان، یہ سجدہ کر رہے ہیں، یہ سجدہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اب سجدہ کر رہے ہیں، بعض مفسرین نے تو سجدے سے مراد دیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم تکوینی کے آگے منقاد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم تکوینی کے پابند ہے، یہ معنی ہے کہ سجدہ کر رہے ہیں. یعنی وہ حقیقتاً سجدہ نہیں کر رہے، بس چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم تکوینی کے منقاد ہے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ سجدہ کر. منقاد یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم تکوینی کی مطیع ہے، فرما بردار ہے. تکوینی حکم جو اس کائنات میں جاری اللہ کے اوامر ہے ان کے منقاد ہیں، ان کے تابع ہیں، اس لیے یسجدان یہ تعبیر کی گئی. لیکن یسجدان اپنے ظاہر پر ہے، سجدہ کر رہے ہیں حقیقتاً، اور ہم اس کی کیفیت کو نہیں جانتے. یہ معنی ہے تفسیر، یہ مجھے زیادہ بہتر لگتی ہے واللہ اعلم، اور یہ قرآن کے ظاہر کے موافق ہے. یسجدان وہ سجدہ کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں اللہ اعلم، جیسے اللہ، لیکن سجدہ کر رہے ہیں حقیقتاً. کیسے کر رہے ہیں اللہ اس کی کیفیت کو جانتا. اس کے بعد فرمایا والسماء رفعها ووضع الميزان، اور آسمان رفعها اس نے یعنی رحمان نے اس کو بلند کیا، اسے اونچا اٹھایا. ووضع الميزان، اور اس نے ترازو رکھا. ووضع، اور اس نے رکھا، المیزان ترازو. والسماء رفعها، اور آسمان کو اس نے بلند کیا. ای رفع الرحمن السماء فوق الارض، رحمان نے بلند کیا آسمان کو زمین کے اوپر. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، جیسے کہ سورہ رعد کی آیت نمبر 2 ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر کسی ستون کے جسے تم دیکھتے ہو. اس کی دو تفاسیر ہو سکتی ہیں، یعنی کوئی حقیقتاً یا تو ستون نہیں ہے یا ستون ہے لیکن ہمیں نظر نہیں ہے. لیکن سبحان اللہ، آپ غور کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کو بلند کیا اور ہم دیکھتے ہیں اس کا کوئی ستون نظر ہی نہیں آتا. آپ کسی چیز کو یوں کھڑا کر سکتے ہیں، ایسے کھڑا کر سکتے ہیں کہ وہ کسی ستون کے بغیر، کسی سہارے کے بغیر یوں کھڑی ہو، معلق ہو ہوا میں؟ نہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان، ہاں، جس کی وسعت اللہ ہی اس کی وسعت کو جانتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بلند کر دیا. والسماء رفعها، سبحان اللہ. اور آسمان رفعها، اس رحمان نے اس کو بلند کیا. ووضع المیزان، اور اس نے رکھ دیا میزان. اب ووضع المیزان کی کیا تفسیر ہے؟ ووضع الرحمن العدل بین خلقه فی الارض والآلة التي يعرف بها العدل، رحمان نے اپنی مخلوق کے درمیان عدل کو رکھ دیا اور اس آلے کو رکھ دیا جس کے ذریعے سے عدل کی پہچان ہوتی ہے. سبحان اللہ. میزان سے یہاں پر مراد عدل بھی ہے، کیونکہ میزان عدل کا عنوان ہے، اور وہ یعنی ترازو بھی اس سے مراد ہے جو معروف آلہ ہے جس سے تولا جاتا ہے. بھائی یہ دونوں معنی لازم و ملزوم ہیں. میں اس پر آپ کو ابن القیم رحمہ اللہ، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کلام نقل کرنا چاہتا ہوں. ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں المیزان یراد به العدل، میزان سے مراد ہے عدل. والآلۃ التي يعرف بها العدل وما يضاده، اور اس سے وہ آلہ بھی مراد ہے جس سے عدل کا پہچان ہوتا ہے اور ظلم کی پہچان ہوتی ہے. بھائی ترازو ہے، اس پر آپ تولیں گے، اگر صحیح تولیں گے تو عدل ہے، اگر صحیح نہیں تولیں گے تو یہ ظلم ہے. اگر صحیح تول کر دیں گے، صحیح تول کر لیں گے تو یہ عدل ہے، صحیح تول کر نہیں دیں گے، غلط تول کر دیں گے یا لیں گے، یہ ظلم ہے. تو میزان یہ عدل کا استعارہ ہے، یہ عدل کا باعث ہے، اس لیے دونوں تفاسیر لازم و ملزوم ہے. اگر کوئی کہے میزان سے مراد عدل ہے تو یہ تفسیر باطل نہیں ہے، کمزور نہیں ہے، درست تفسیر ہے. کیونکہ ترازو مراد لے اس سے بھی لازم کیا آتا ہے؟ عدل. ترازو کیوں اللہ تعالیٰ نے رکھا؟ تاکہ عدل قائم ہو، انصاف ہو. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، کہتے ہیں ووضع المیزان کی، کہتے ہیں کہ قال کثیر من المفسرین
ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے الرد علی المنطقیین، بڑی اہم کتاب ہے، اس میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے، کہتے ہیں وقال کثیر من المفسرین، بہت سے مفسرین نے کہا کہ میزان سے مراد ہے العدل، وقال بعضهم، اور بعض نے کہا ما یوزن به ويعرف العدل، جس کے ذریعے سے وزن کیا جاتا ہے وہ اعلیٰ مراد ہے اور اس سے عدل کی پہچان ہوتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بڑے پیارے الفاظ ہیں، وَهُمَا مُتَلَازِمَانِ، اور یہ دونوں معنی متلازم ہیں۔ آپ میزان لے لیں اس سے مراد بھی عدل ہے، اور اب عدل لے لیں وہ بھی میزان کے ذریعے ہوتا ہے، یہ دونوں معنی متلازم ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں، انہوں نے کہا میزان کے تحت صرف میزان ترازو نہیں آتا، بلکہ ناپ تول کے جتنے بھی آلات ہیں، جتنے بھی طریقے ہیں ناپ تول کے اور قیام عدل کے، وہ سارے میزان میں داخل ہیں۔ اب وہ دیکھیں کیا تفسیر کی انہوں نے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ وَوَضَعَ اللَّهُ الْمِيزَانَ، اور اللہ تعالیٰ نے وضع فرمایا میزان، أي العدل بين العباد في الأقوال والأفعال، میزان سے مراد ہے بندوں کے درمیان قول و فعل میں عدل کا قیام۔ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ الْمِيزَانَ الْمَعْرُوفُ وَحْدَهُ، اس سے صرف جو معروف میزان ہے اعلیٰ، صرف اکیلا و مراد نہیں ہے۔ کہتے ہیں يَدْخُلُ فِيهِ الْمِيزَانُ الْمَعْرُوف، اس عدل کے جو ایک عام تفسیر ہے اس کے تحت وہ اعلیٰ بھی داخل ہے۔ وَالْمِكْيَالُ الَّذِي تُكَالُ بِهِ الْأَشْيَاءُ وَالْمَقَادِيرُ، وہ ماپنے کے آلے بھی داخل ہیں کہ جن کے ذریعے سے چیزوں کو اور کیا کہتے ہیں مقادیر کو ماپا جاتا ہے، یعنی کوانٹٹی کو ماپا جاتا ہے۔ وَالْمِسَاحَاتُ الَّتِي تُضْبَطُ بِهَا الْمَجْهُولَاتُ، اور ہر وہ پیمائش کی چیز آ جاتی ہے جس کے ذریعے سے مجہول چیز کو ماپا جاتا ہے، چاہے وہ آپ کے راستوں کی مسافات اور مساحات کو ماپنا ہو، یا اوزان کسی چیز کا وزن کرنا ہو، کسی چیز کو ماپنا ہو، پیمائش کے جتنے بھی آلات ہیں وہ سارے اس میں داخل ہوتے ہیں میزان کے تحت۔ اگر ہم میزان سے ایک عدل، یہ والی تفسیر اگر ہم مراد لیں، بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں والحقائق التي يفصل بها بين المخلوقات، اس میں وہ حقائق، وہ تمام کے تمام حقائق آ جائیں گے اس کے تحت جن کے تحت مخلوقات میں فیصلہ کیا جاتا ہے، جن کے تحت مخلوقات میں فیصلہ کیا جاتا ہے، یعنی اس کے تحت شرائع بھی آ گئی، شریعت بھی آ گئی، اور اسی طریقے سے اس کے تحت جو زمینی حقائق ہیں جن کے ذریعے سے مخلوقات کے درمیان فیصلہ کیا جاتا ہے اور قیام عدل ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں اس میں داخل ہوتی ہیں۔ وَيُقَامُ بِهَا الْعَدْلُ بَيْنَهُمْ، سبحان۔ اچھا، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ شورى میں کتاب اور میزان ان دونوں کو جمع کی، یہاں پر جو ہے نا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے کتاب اور میزان کو جمع کیا ہے، وہ بھی بہت اچھی ایک وہاں پہ بھی توجیہ ہے، وہ یہ ہے کہ انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری حق کے ساتھ اور ترازو کو اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ تو اس میں اہل علم کہتے ہیں کہ اذ کان الکتاب یتضمن حفظ العدل والمیزان یظہر العدل، سبحان اللہ، کتاب حفاظت عدل کے لیے آئی ہے، کتاب نظام عدل کو لے کر آئی ہے، اور میزان یہ اظہار عدل کے لیے ہے، ایک عدل کا نظام ہے، اور میزان کس لیے؟ عدل کو ظاہر کیا جائے، عدل کی تنفیذ و معاشرے میں عدل کا نفوذ۔ فقرن آلت العمل الى آلت العلم، آلت عمل اور آلت علم کو اکٹھے کر دیا، یعنی کتاب یہ اعلی علم ہے اور میزان یہ اعلی عدل ہے۔ اسی طریقے سے میرے ایک استاد سے انہوں نے اس کی ایک اور توجیہ بڑی زبردست کی، واللہ عالم شاید یہ ابن القیم یا ابن تیمیہ میں سے کسی نے ذکر کی ہو، یہ توجیہ اس طرح کی ہے، اس قبیل کی ہے، واللہ عالم۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری، کتاب میں علم ہے، یہ اعلیٰ علم ہے، اس سے بندہ عالم بنتا ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے میزان اتارا، یہ اعلی عدل ہے، اس سے بندے میں عدالت پیدا ہوتی ہے، عدل پیدا ہوتا ہے، انصاف پیدا ہوتا ہے۔ تو جب بندے میں دو صفات پیدا ہو، وہ عالم ہو اور عادل ہو، تو یہ با کمال شخص ہے۔ عالم ہو اور عادل ہو، یہ دو اوصاف جمع ہو جائے تو یہ بندہ با کمال شخص بن جائے۔ پھر فرمایا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اللہ تعالیٰ نے میزان رکھا، اللہ تطغوا فی المیزان، کیوں میزان رکھا؟ تاکہ تم نہ ترازو میں زیادتی نہ کرو، اللہ تطغوا فی المیزان، یعنی وزن کرنے میں۔ یہاں پہ میزان سے مراد ہے، اس آیت میں میزان سے مراد ہے، یہ جو 8ویں آیت ہے اس میں میزان سے مراد ہے وزن۔ کبھی یہ مصدری معنی میں استعمال ہو جاتا ہے، یعنی میزان ویسے تو اس میں آلہ ہے لیکن یہ مصدری معنی میں بھی آ جاتا ہے، یعنی وزن کے معنی میں۔ تو ان 3 آیات میں آگے پیچھے میزان کا لفظ آیا اور تینوں جگہ مختلف معنی میں آئے۔ یہ جو پہلی جگہ آپ نے پڑھا یہاں پہ تو آلت الوزن یا عدل کے معنی میں ہے، یہ جو دوسرا مقام ہے یہاں پر مصدری معنی میں ہے میزان، یعنی تاکہ تم ترازو میں نہیں، تاکہ تم تول میں، وزن میں زیادتی نہ کرو۔ اللہ تطغوا فی المیزان، ای اللہ تطغوا فی الوزن، وزن میں، اشیاء کے وزن کرنے میں تم زیادتی نہ کرو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے میزان رکھا ہے۔ تطغوا کا معنی ہوتا ہے تجاوزوا العدل، تاکہ تم عدل سے تجاوز نہ کرو، وَأَصْلُ الطُّغْيَانِ مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ، سبحان اللہ، جو طغیان کا اصل معنی ہے وہ کیا ہے؟ حد سے تجاوز کرنا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الطغیان مجاوزۃ الحد، فمن قال المیزان والعدل، جس نے میزان سے عدل مراد لیا تو اس نے کہا کہ اللہ تطغوا فی المیزان سے مراد یہ ہے کہ تاکہ تم ظلم نہ کرو۔ ومن قال، اور جس نے معروف میزان لیا انہ المیزان الذی یوزن به، قال طغیان البخس، تاکہ تم ناپ تولنے میں کمی نہ کرو۔ اس نے اللہ تطغوا فی المیزان سے مراد دیا کہ تم تولنے میں کمی نہ کرو، لیکن ہم نے کہا کہ دونوں معنی مراد ہیں، تو مراد یہ بھی ہے کہ تم ظلم، اللہ تطغوا فی المیزان کا کیا معنی ہے؟ تاکہ تم ظلم نہ کرو اور تاکہ تم تولنے میں کمی نہ کرو، دونوں معنی مراد ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بات بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے عدل اتارا، اللہ تعالیٰ نے میزان اتارا، کیوں؟ فَإِنَّ الْأَمْرَ لَوْ كَانَ يَرْجِعُ إِلَىٰ عُقُولِكُمْ وَآرَائِكُمْ لَحَصَلَ مِنَ الْخَلَلِ مَا اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ وَلَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اگر اللہ نظام عدل نہ دیتا اور پھر عدل کرنے کا طریقہ نہ سکھلاتا کہ عدل و انصاف کا معیار کیا ہے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے مقرر نہ کرتا تو پھر کیا ہوتا؟ اس کا مرجع کیا ہونا تھا؟ ہماری عقلیں، ہماری آراء۔ پھر کیا ہونا تھا؟ اس سے وہ خلل واقع ہونا تھا اللہ ہی جس کو جانتا ہے، اور آسمان اور زمین کا نظام فاسد ہو جانا، فساد کا شکار ہو جانا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں پر بھی انسان شریعت کے نظام کو چھوڑے گا، شریعت کی موافقت کو چھوڑے گا اور اتباع الہوا میں پڑے گا، وہاں پر فساد جنم لے گا، وہاں پر فساد جنم لے گا۔ اس کے بعد فرمایا وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور تم قائم کرو وزن کو بالقسط، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور نہ کمی کرو المیزان، کس میں؟ ہاں، المیزان، ترازو میں، اور نہ کمی کرو میزان میں۔ یہاں پر میزان سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر میزان سے مراد ہے موزون، جس چیز کو تولا جا رہا ہے۔ یہاں پہ میزان جو ہے یہ مفعولی معنی میں، موزون مراد ہے، اسم مفعول کے معنی میں موزون، جس چیز کو تولا جا رہا ہے اس چیز میں تم کمی نہ کرو۔ اس کے بعد فرمایا والارض، اور اللہ تعالیٰ نے وضع کیا، والارض وضعها للانام، اور زمین وضعها، اس رحمان نے اسے وضع کیا، للانام، مخلوق کے لیے۔ انام کا معنی کریں گے مخلوق کے لیے۔ یہ جو لام ہے للانام،
یہ جو لام ہے یہ لام للاجل ہے، مخلوق کے لیے، مخلوق کے واسطے. اور انعام سے کیا مراد ہے؟ ماوردی فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ الانعام کے بارے میں 3 قول ہیں اہل علم کے. ایک قول یہ ہے کہ انہم الناس، الانعام سے مراد ہے لوگ. دوسرا قول ہے ان الانام الانس والجن، انعام سے مراد ہے انسان اور جنات. ٹھیک ہے. اور تیسرا قول یہ ہے کہ ان الانام جمیع الخلق من کل ذی روح، انعام سے مراد تمام مخلوقات ہیں، ہر ذی روح اس میں داخل. تو اللہ تعالیٰ نے زمین ہر ذی روح کے لیے بنائی ہے، ہر ذی روح کے لیے بنائی ہے. سبحان اللہ. اب یہ قول ان تینوں میں سے کس نے کس قول کو اختیار کیا، یہ اس میں آگے پھر ابھی میں اس کی وضاحت نہیں کرتا، اس کا وقت نہیں ہے. البتہ بتاتا ہوں کہ جو آخری قول جو ہم نے جو راجح اس میں بات ہے وہ یہ ہے کہ انعام سے مراد ہے مخلوق، ہر مخلوق. زمین اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کے لیے بنائی ہے. اور یہ سلف میں سے قول اختیار کیا ہے ابن عباس نے، مجاہد نے، قتادہ نے، ابن زید نے، شعبی نے، سدی نے وغیرہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہا، اس زمین میں، فاکہۃن، پھل ہے، فاکہۃن پھل ہے، والنخل اور کھجور کے درخت، والنخل اور کھجور کے درخت، ذات الاکمام غلافوں والے. ذات الاکمام وہ درخت جو کیا ہے، ذات الاکمام ہے، غلافوں والے ہیں. ابن عاشور رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ الفاکہہ، فاکہہ سے کیا مراد ہے؟ فیہا فاکہۃ کا نا اس میں پھل ہے. فاکہہ کہتے ہیں اسم لما یؤکل تفکہا لا قوتا. پھل جو ہے وہ ہم بطور غذا نہیں کھاتے، وہ ہماری بنیادی غذا یا ضرورت نہیں ہے. پھل کھایا جاتا ہے لذت کے لیے. پھل وہ ہے جسے لذت کے لیے کھایا جائے. لأن أكل ما يلذ للآكل وليس بضروري له، یہ آکل جو ہے وہ صرف لذت کے واسطے کھاتا ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا. انما يكون في حال الانبساط، یہ کشادگی کے حالات میں کھائے جاتے ہیں، اس لیے اس کو فاکہہ کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ والنخل ذات الاکمام، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین میں رکھی ہیں عمومی طور پر پھل رکھے ہیں، اور کھجور کے درخت جو خوشوں پر غلافوں والے ہیں، جو خوشوں پر غلافوں والے ہیں، یا خوشوں یعنی جو کھجور کے درخت کے جو خوشے ہوتے ہیں ان پر کیا چڑھے ہوتے ہیں، ہم غلاف چڑھاتے ہیں انسان. کیوں؟ جو رطب کھجور ہوتی ہے، تر کھجور، تازہ کھجور، اس کے اوپر غلاف چڑھاتے ہیں تاکہ پرندے ایک تو اس کو نقصان نہ پہنچائیں، اور دوسرا ہے کہ دھوپ سے اس کو بچایا جائے. الاکمام، اکمام سے کیا مراد ہے؟ الاوعیہ التي يكون فيها الثمر، وہ غلاف جس میں پھل ہوتا ہے. اور اس کا واحد، اکمام کا واحد کیا ہے؟ کم، وهو وعاء الطلع قبل ان ينشق، واصل کاف میم میم يدل على غطاء. اس سے مراد ہے غلاف جو کہ خوشوں پر، کھجور کے خوشوں پر چڑھایا جاتا ہے تاکہ اس کھجور کا جو خوشہ ہے، اس میں جو کھجوریں ہیں، اس کا جو پھل ہے رطب، اس کی حفاظت کی جائے، اس کی حفاظت کی جائے. تو بہرحال زمین کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھل بھی رکھے ہیں، اور زمین کے اندر خصوصاً پھلوں میں اہم ترین پھل کھجور کا پھل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جو پھل بھی ہے اور غذا بھی ہے، جو پھل بھی ہے اور غذا بھی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا والحب ذو العصف والریحان، اور دانے، والحب، حب کہتے ہیں دانوں کو، اور دانے، ذو العصف جو بھس والے ہیں، والریحان اور خوشبودار پھول، اور خوشبودار پھول. یعنی زمین میں اللہ تعالیٰ نے دانے بھی رکھے ہیں جو بھس والے ہیں، اور خوشبودار پھول بھی رکھے ہیں. یہ جو فرمایا کہ اور دانے، اس سے کون سے دانے مراد ہیں؟ اس سے مراد وہ دانے جو ہماری غذاؤں میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے چنے ہیں، چاول ہیں، اسی طریقے سے گندم ہے. یہ جو ہے، یہ جو ہے، یہ دانے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین سے اگائے، زمین میں رکھے. ذو العصف، ان دانوں پہ چھلکا ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ بھس والا، یعنی جو کہ انسان کے جو
جانور ہے ان کی غذا بن جاتا ہے، انسان کی غذا کا بھی اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا، اور جو ان کے جانور ہیں انسانوں کے ان کی غذا کا بھی اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین میں ریحان بھی رکھا، یعنی وَهُوَ النَّبَتُ ذُو الرَّائِحَةِ الْجَمِيلَةِ الَّذِي يَشَمُّ لِطِيبِ رَائِحَتِهِ، وہ پھول ہے، وہ پودا ہے، وہ پھول ہے جس کی بہت اچھی خوشبو ہے، اس کو سونگا جاتا ہے اس کی پیاری خوشبو کی وجہ سے۔ حدیث میں بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں ہے کہ من عرض علیہ ریحان فلا یردہ، جس کو ریحان خوشبو دی جائے، یعنی کسی بھی پودے کی کسی بھی چیز کی خوشبو اس کو پیش کی جائے تو اس کو رد نہ کرے۔ فإنه خفیف المحمل، خوشبو رکھنا بڑا آسان ہے، اس کا کوئی بوجھ نہیں ہے۔ طیب الریح، اس کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس، یہ خطاب جنات اور انسانوں کو ہے، تو اے جن اور انس تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے، کس کس نعمت کی تکذیب کرو گے۔ تکذیب النعمہ سے کیا مراد ہے، بس اس کو بیان کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر اسی پر اکتفا کرتے ہیں ہم۔ تکذیب النعمہ سے کیا مراد ہے؟ تکذیب النعم سے مراد یہ ہے کہ جو نعمت ہے اس کی نسبت غیر اللہ کی طرف کر دی جائے۔ اللہ نے اولاد دی، آپ کے فلاں بزرگ نے، فلاں پیر نے، فلاں ولی نے، فلاں درخت نے، فلاں شجر نے، فلاں حجر نے اولاد دی، یہ ہے تکذیب النعم، نعمت کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرنا۔ اسی طریقے سے کفران نعمت کرنا، نعمت کو اللہ تعالیٰ کی معصیت میں استعمال کرنا، یہ بھی تکذیب النعم کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ تکذیب النعم کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے کہ انسان نعمت کے مقابلے میں عملاً تکذیبی رویہ رکھے، یعنی وہ مانتا ہے کہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اصلاً تکذیب نہیں ہے، لیکن عملاً یعنی نعمت کا کفران ہے، اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کرنا ہے، اور نعمت سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر قوت حاصل کرنا ہے۔ یہ بہت بڑی ایک جرت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی عافیت میں رکھے اور کفران نعمت سے اللہ تعالیٰ بچائے، اپنی عافیت میں رکھے۔ انشاءاللہ بقیہ حصہ اگلے درس میں مکمل کریں گے باذن اللہ تعالی، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔